کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ یہ آیتیں یہاں سے گمراہیت کو جن لوگوں نے اختیار کیا ان کے رد میں آئی۔ شیطان جن کو بھٹکایا، راستے سے ہٹایا یا لمبی امیدوں پہ ڈال دیا، جیسے کہ پچھلی تفسیر میں آپ نے سماعت کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا شیطان کا وعدہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شیطان جو وعدے کر رہا ہے تمہارے پاس، تم اس راستے پر آؤ، میں تمہیں بہت زیادہ دولت کے انبار دکھاؤں گا، بڑے مقامات، منصب، عورتیں، شباب، کباب، یہ تمام چیزوں کی جو ہوس دیتا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ حق ہے۔ اب آج جو آیتیں میں نے تلاوت کیا، اس میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف لمبی امیدیں رکھ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی اہل کتاب والوں کی ہوس پر کچھ کام ہونے والا ہے۔ یعنی جیسے بعض لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سوچتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی بڑا قادر مطلق ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس امید پر رہنے والوں کا بھی رد ہے۔ فرمائے گا یقین اللہ کی ذات پر ٹھیک ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو نیک کام کرے گا ہم اس کو اس کا صلہ دیں گے۔ تو جو لوگ تصور کی نماز والے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر رد ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ آنکھ بند کیے ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ کئی پیر صاحب اس طرح کے ہیں تصور کی نماز والے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں آپ یہ نئی نماز لے کر کے آئے ہیں، یہ تو شاید صحابہ کو ملی ہوتی تو بہت ساری جنگوں میں ان کو سہولت مل جاتی۔ وہ جنگ کے دوران جہاد چھوڑ کر بھی ان کے لیے نماز فرض تھی۔ نماز ایک رکعت پڑھ کر کے جاؤ، پھر دوسری جماعت آئے، پھر دوسری نماز پڑھے، پھر آپ آؤ۔ آپ نے نماز خوف کے بارے میں اس سے پہلے تفسیر سنی۔ حالت جنگ میں ان کو نماز معاف نہیں تھی، تو یہاں بیٹھے بیٹھے پیر صاحب تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے رد میں ہے کہ لمبی امیدیں رکھ کر بیٹھنے والے، اور اس طرح کی بھی باتیں جو لوگوں میں داخل کی گئی ہیں۔ تمہارا کیا کچھ بگڑ سکتا ہے؟ تمہارے اوپر تو بڑے بڑے مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، کچھ نہیں ان کا۔ میرے عزیزو، ٹھیک ہے نسبتیں اپنی جگہ پر، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرمایا اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کیا کرو، عمل کیا کرو۔ جبکہ وہ ان کو دنیا میں جنتی خواتین کی سردار کا اعزاز ملا ہے، تو پھر حضرت فاطمہ کو اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا رہ گئی کہ رات کو سجدے میں جائیں تو فجر ہونے لگ جائے۔ وہ عمل کے میدان میں پھر بھی تھے، ان کو تو جنت یہاں بتا دی گئی تھی، دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حضور نے جنتی نہیں فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو جنتی نہیں فرمایا؟ اس کے باوجود حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے سب پورا کالا بن گیا تھا، حلقہ، کثرت سے رونے کی وجہ سے، ڈر کر کے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر میرے معاملات پر سوال ہو گیا تو میں کیسے جواب دوں گا۔ جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی وہ اتنا ڈرے رہتے تھے اور عمل کے میدان میں تھے، ان کی ایک نماز قضا نہیں رہی، وہ رات بھر الگ سے نوافل پڑھتے رہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح صرف سوچ کر کے بیٹھ جانا
کہ ہم بہت بڑے پیر صاحب سے وابستہ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے، تمہیں یہ کیا پتا کہ پیر صاحب پہلے بخشے جائیں گے کہ نہیں؟ یہ تک بھی نہیں معلوم۔ اولیاء کاملین خود ڈرا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے مریدین سے فرماتے تھے کہ تم میرے آخری وقت تک دیکھتے رہنا، اگر ایمان پہ موت ہو گئی میری تو ٹھیک ہے وابستہ رہنا، ورنہ پھر کفر پر موت ہو گئی کسی کی بھی تو اس کے وہ خنزیر سے بھی نیچے آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کا تو حساب کتاب نہیں ہونا ہے، یہ انسان اگر کفر پر مرا تو پھر ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو یہ بڑے پائے کے اولیاء کاملین جب اپنے مریدین کو ڈراتے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرماتے تھے کہ میرے سلسلے سے مرید ہونے والا نمازوں کی پابندی کرے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو اتنا سخت قول ہے غوث پاک کا، فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اسے نہ لایا جائے، اگر مر گیا تو ہمارے قبرستان سے اسے دور رکھا جائے، یہ غوث پاک نے فرمایا۔ حالانکہ جائز ہے، بے نمازی بھی جاتا ہے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، کہاں جائے گا اس کے علاوہ، لیکن وہ اس پائے کے درجے کے ولی، انہوں نے عمل سکھایا ہے اپنے مریدین کو، بے عمل نہیں بنایا۔ یہ دور میں ہم نے بعض مقررین کو دیکھا، خطیبوں کو دیکھا، جو بہت سارے لوگوں کو لمبی امیدوں پر چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ تم تو سنی ہو، جنتی ہو، یقیناً سنی جنتی ہے، لیکن عمل کے میدان میں بھاگنے کی، عمل کے میدان سے پیچھے رہنے کی کبھی ان کو ترغیب نہ دینا۔ تم خالی سبحان اللہ پڑھتے رہو، تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، اتنے جھاڑ ہیں جنت میں تم کو مل ہی جائیں گے۔ ہاں تم صرف اور صرف بس یہاں ہماری تقریر پہ نعرہ لگاؤ چلے جاؤ گے۔ ایسے ایسے اشعار بھی بول کر کے سناتے رہتے ہیں کچھ لوگ کہ میں ڈرتا نہیں قیامت کے دن سے، نہیں ڈرتے ہیں۔ کچھ اشعار بھی اس طرح کے پڑھتے ہیں نعتوں میں وغیرہ ساری چیزیں کہ میں ڈرتا نہیں دوزخ کے عذاب سے، اس لیے کہ میرے سر پر حضور کا سایہ ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کا ہے۔ تو یہاں بلند بانگ دعوے کر رہے ہو، لیکن خوف بھی تو ہونا چاہیے، خوف بھی تو ہونا چاہیے۔ ہاں جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یوں نہیں کہتے میں نہیں ڈرتا قیامت کے دن سے، بلکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ وہ پارسا متقی ہو کر پھر شعر میں یوں لکھتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوف اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ نہیں کہ ڈینگ مارنا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، برے اعمال کر کے بھی ڈر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ کے اعتبار سے جو لوگ اس طرح سے بغیر عمل کے بیٹھ کر لمبی امیدیں لگاتے ہیں، اللہ نہ کرے تمہیں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آخری سانس کس حالت میں آنے والی ہے۔ آج آپ صحیح سلامت ہیں، آج آپ کے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں، آج آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، میں سنی صحیح العقیدہ ہدایت پر ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن چند گناہ بھی ہو رہے ہیں، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ معاف فرمائے گا، دوسروں سے تو بہت بہتر ہوں۔ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے آدمی عمل کے میدان میں نہیں آیا، نہ توبہ کیا، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی موت جب آ رہی ہے تو اس وقت اس کا ہوش بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ کیا پتا مرنے سے کئی دن پہلے ہی تمہیں کوما میں داخل کر دیا جائے، ہوش ہی نہ رہے، تمہیں توبہ کرنے کی بھی مہلت نہ ملی ہو، ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو منانے کا وقت بھی نہ ملے، تب کیا کرو گے؟ اس وقت تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں تھوڑا سا نیک کام کر کے تجھے منع کر کے آ جاؤں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ بھی میں چھوڑ کر کے آیا دنیا میں، یہ مرنے کے بعد کہتا ہے بندہ مجھے ایک بار لوٹا دے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں،
جو آ گیا بس ختم. دوبارہ جب اس نے نبیوں کو واپس نہیں لوٹایا، نبیوں کو، اپنے محبوبین کو دنیا میں واپس پھر نہیں بھیجا موت کے بعد، تو پھر تمہارا کیا شمار ہے، ہمارا کیا شمار ہے. اسی لیے کہا گیا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. جوانی میں کر عبادت، یہی وقت عبادت ہے. بڑھاپا آ گیا یا پھر ایسی بات آ گئی کہ تم سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تب صرف اور صرف اپنی جوانی کو یاد کرتے رہ جاؤ گے. آج وقت ہے آپ کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو لمبی امیدوں پر رہ جاتے ہیں ان سے کچھ ہونے والا نہیں. ہاں جو نیک کام کیے ہم انہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے، جو عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو اچھے کام کرتے تھے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنت میں لے جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور انہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جنت میں تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. اے مسلمانوں، یہاں بیٹھ کر کے صرف جنت کی بات کرنا یہ دیکھنے میں آسان ہے، لیکن جانتے ہیں آپ جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے وہ کتنا لمبا سفر ہے. قبر کے حالات سے گزرنا ہے تمہیں، حشر کے میدان میں وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن پاس کرنا ہے، پھر تمہیں میزان عمل سے گزارا جائے گا، تمہاری نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. وہاں سے گزر کر کے پھر تمہیں پل صراط پہ چلنا ہوگا جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک برج ہے. بہت سارے تو اس برج سے گر کر کے دوزخ میں گر جائیں گے. جا تو رہے ہوں گے جنت کی طرف، لیکن اعمال سیئہ، برے اعمال کے بوجھ کی وجہ سے لگڑتے اور گرتے دوزخ میں گر جائیں گے. تو کتنا لمبا پروسیس ہے، تب جا کر کے وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا. اور یہاں بیٹھ کر کے کچھ لوگ جنت بانٹ رہے ہیں، کچھ لوگ یہیں سے مفت ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. عزیزان گرامی، تم میں سے ہم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرما دیں وہ جنتی ضرور، کیونکہ وہ مختار کل ہے. نبی جو چاہیں عطا فرما دیں، بھری جنت ہبہ کر دیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے. اب یہاں پر لوگوں کے بعض کمزور عقیدوں سے لوگ کھیلتے ہیں، وہ خاص طور پر ادھر زیادہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو بر صغیر کہلاتا ہے، سب کانٹیننٹل، یہاں کے لوگوں میں انت وشواس زیادہ ہے. یعنی بہت زیادہ توہم پرستی، خیالات کے پیچھے چلنے والے لوگ. یعنی کسی نے کہہ دیا کہ یہاں پر کچھ ہوتا تھا تو بغیر تحقیق کے اس کو مان لے جاتے ہیں. اسی لیے ہند اور پاکستان اور یہ اتنے علاقے میں جتنے دین پائے جاتے ہیں، جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے. یہاں زیادہ ہے انت وشواس. اور اسی طرح سے یہ تو چلے کفار و مشرکین کو جس طرف لے چاہیں ہانک لیتے ہیں ان کے پنڈت، ہاں ان کے وہ نبض کو جانتے ہیں. جو جتنا بہترین سائیکسٹ ہوگا اتنا بہترین پنڈت ہوگا. سائیکالوجی جس کو اچھی طرح سے آتی ہے وہ عروج پہ جائے گا. ان کے ہیں نفسیات سمجھنا ہے بس آدمی کی، تو نفسیات کے ذریعے سے وہ کھیلتے ہیں. کوئی بھی آیا اور کوئی شکایت لے کر کے آیا، سیدھے بابا نے کہا تیرے گھر میں فلاں فلاں ہے، تیرا دروازہ ٹیڑھا ہے، تیری کھڑکی ایسی ہے، کچن یہاں نہیں ہونا چاہیے تو وہاں ہونا چاہیے، ٹوائلٹ ادھر آ گیا. وہ بیچارہ لاکھوں کا توڑ پھوڑ کر لیتا ہے، اس کا اسی پر انت وشواس ہے. یہ تمام چیزیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے بعض کمزور عقیدہ مسلمانوں کو کچھ لوگ جنت بیچ رہے ہیں. ایک فرقہ ہے بوری فرقہ، شیعوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے. ان کے ہاں تو باضابطہ مرنے کے بعد اپنے گرو کے پاس جاتے ہیں، اپنے مولوی صاحب یا جو ملا ہے ان کے، جا کر کے دفنانے سے پہلے اس کے نام کی جنت کی ٹکٹ لے کر کے آتے ہیں. یہ بھی ہم نے سنا ہے. ان کے ہی جو فالوورز ہیں ان سے جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسے خرید کر کے آتا ہے. باپ مر گیا تو بیٹا جاتا ہے ملا جی کے پاس، کہا ابا کا انتقال ہو گیا، تو
کیا چاہیے؟ کہا جنت میں 2 کھجور کے درخت چاہیے، 2 اخروٹ کے ہیں۔ کہا 4 لاکھ، 1 لاکھ کا 1 درخت، اور شاید وہاں پر وہ اسکوائر فٹ کے حساب سے بھی بیچتے ہیں، لیتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، کوئی اگر بیچ رہا ہے بیچ رہا ہے، حیرت اس پر نہیں ہے۔ دکان لگانے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، حیرت خریداروں پر ہے۔ بھائی مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ سونا بھی بیچنے والے آتے ہیں، لوہے کو سونا بھی کہہ دے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ ٹوپی ڈالنے والا 1000 ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن یہ اس کے چنگل میں آنے والے کتنے عقل مند ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جاتے بھی ہیں، چٹھی لکھا کے بھی لاتے ہیں، 4 لاکھ بھر کر کے رسید بھی لے آتے ہیں کہ ہم نے 50 بائی 50 اسکوائر فٹ جنت میں اپنے باپ کے لیے خریدا ہے 10 لاکھ میں، اور اس میں اتنے درخت ہیں، اتنے جھاڑ ہیں، اور لا کر کے کیا کرتے ہیں؟ کہاں دیکھا تم نے جنت کو؟ اس نے کہا لکھ کے دے دیا، ہو گئی بات؟ کہا ہاں بس پکا ہو گیا ہے، نکی ہو گیا ہے، لے جا کر کے اس کی قبر میں وہ چٹھی ڈالنا ہے، بس وہ 10 لاکھ کی رسید قبر میں رکھنا ہے۔ یہ انت وشواس ہے، اندیکھا۔ اس طرح کی باتیں میرے عزیزو، عمل سے بیکار کرنا، لوگوں کو عمل سے دور کرنا۔ ظاہر سی بات ہے پیسے والا یہی سوچے گا چھوڑو کون سی نماز روزے ہے، مرنے سے پہلے مولانا کے پاس 10-15 لاکھ کی جنت لے لیں گے۔ وہ سمجھیں وہ بھی فلیٹ ملتا ہوگا وہاں پہ بھی، جیسے یہاں پر بکنگ ڈال کر کے رکھتے ہیں ویسے ان کے یہاں بھی بکنگ ڈالتے ہیں، اور میں نے یہاں تک بھی سنا انسٹالمنٹ میں بھی ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں میرے عزیزوں کوئی لطیفہ نہیں ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں پر یقین کیسے کرتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ عمل سے دور کرنا ماننے والوں۔ نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم لاسٹ میں دیکھ لیں گے، جاؤ۔ ان کے ہاں تو ہے ہی ہے، لیکن بہت سارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے درمیان کچھ پیر بھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت سارے مریدین خوش پھر رہے ہیں اپنے، کہا نماز وغیرہ کہا سب پیر صاحب پڑھیں گے، ہمارے سب پڑھیں گے، وہ بخشوا دیں گے ہم کو۔ تو سارا ٹھیکہ ان کو دے کر کے یہ دندناتا ہوا بیل کی طرح گھوم رہا ہے۔ سب پیر صاحب کو کرنا کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ کچھ ہدیہ لے کر کے چلے جاؤ، ٹیکس دے کر کے آ جاؤ، باقی سب وہ کام کر لیں گے۔ تو میں نے کہا وہ پیر صاحب تھوڑی نا، وہ سی اے ہیں کیا تمہارے یہاں جو انکم ٹیکس سے تمہاری سب چیزیں صحیح کرا دیں گے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اس طرح سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ اس پوری قوم کو کیا کیا انہوں نے؟ بدعمل کر دیا، عمل سے دور کر دیا، نمازوں سے دور کر دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو میں یہ درس دینا چاہتا ہوں، ذرا عقل کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ تم آج کے دور میں نہ تمہارے پاس نیکیاں، نہ تمہارے پاس تقویٰ، نہ تمہارے پاس پرہیزگاری، پھر بھی نماز چھوڑ کر یہ کہتے ہو ہمارے حضرت بخشوا دیں گے، معاف کرا دیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو دنیا کے بڑے پیروں میں غوث پاک کا نام آتا ہے، سرکار غریب نواز کا نام آتا ہے۔ مجھے ایک روایت کہیں سے لا کر کے دکھاؤ کہ غوث پاک نے فرما دیا کہ میرا مرید نماز نہیں بھی پڑھے گا تو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ بلکہ وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھے گا تو ہمارے قبرستان میں بھی مت لاؤ، اس کو ہمارے قبرستان میں مت لاؤ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تلقین فرماتے نمازوں کے متعلق، عمل کے میدان میں کوڑے نہیں رہنا، اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرو، پھر نسبتوں پر یقین رکھو، کام پورا کرو، اس کے بعد پھر اولیاء بھی ہیں تمہارے لیے مددگار، انبیاء بھی ہیں تمہارے لیے سفارشی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہوگی۔ کچھ نہ کر کے پھر اگر یہ کہہ کر کے بیٹھنا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، شیطان اس طرح کی لمبی امیدوں پر ڈال رکھتا ہے، اس سے باز آ جائیں۔